تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم شخصیت کی جن کی زندگی ایمان، انصاف اور عاجزی کی ایک ایسی مثال ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ کہانی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، جو ایک نبی بھی تھے اور ایک بادشاہ بھی۔ ایک ایسے بادشاہ جو کسی دوسرے بادشاہ کی طرح نہیں تھے، اور ایک ایسے نبی جو کسی دوسرے نبی کی طرح نہیں تھے۔ سوچئے ذرا، یہ الفاظ ہی ان کی شخصیت کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ چلے ذرا اس دور میں چلتے ہیں جب بنی اسرائیل پر ایک ظالم بادشاہ جالوت کا خوف ایک کالے بادل کی طرح چھایا ہوا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ڈر اور مایوسی بیٹھ چکی تھی، اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کا سامنا کر سکے۔ لیکن پھر اسی خوف اور اندھیرے میں ایک نوجوان قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی بہت بڑی فوج نہیں تھی، نہ ہی کوئی خاص قسم کے ہتھیار۔ اگر کچھ تھا تو وہ تھا اللہ پر مکمل اٹل یقین۔ اور بس یہیں سے وہ مقابلہ شروع ہوتا ہے جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا، جہاں دنیاوی طاقت کا سامنا ایمان کی سچی قوت سے تھا۔ اب میدان جنگ میں آپ دیکھیں، دو طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ ایک طرف جالوت جو اپنے غرور اور اپنی طاقت کے نشے میں بالکل چور کھڑا تھا، اور دوسری طرف تھے حضرت داؤد جن کا سب سے بڑا اور واحد ہتھیار تھا اللہ پر ان کا غیر متزلزل ایمان۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بہت ہی سادہ سا کام، ایک پتھر اٹھایا، اللہ کا نام لیا اور اسے جالوت کی طرف پھینک دیا۔ بس وہی ایک بار کافی تھا، اور وہ ظالم بادشاہ زمین پر آ گرا۔ یہ کسی انسان کی طاقت نہیں تھی، یہ تو صرف اللہ کی مدد تھی۔ اور اس ایک فتح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت، حکمت اور بے پناہ عزت عطا فرمائی۔ لیکن اتنی بڑی کامیابی کے باوجود ان کے دل میں ذرا بھی غرور نہیں آیا۔ لیکن بات صرف بادشاہت تک ہی محدود نہیں تھی۔ اللہ نے انہیں کچھ ایسے خاص معجزات اور نعمتوں سے بھی نوازا جو صرف اور صرف انہی کے لیے تھیں۔ سب سے پہلے تو تھی ان کی آواز، ایسی خوبصورت، ایسی سحر انگیز آواز کہ جب وہ اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پوری کائنات پر ایک عجیب سا سکون چھا جاتا تھا۔ جب وہ اس آواز میں تلاوت کرتے تھے نا، تو کہتے ہیں کہ ہوا میں اڑتے پرندے بھی بس رک جاتے تھے، ان کی آواز سننے کے لیے خاموش ہو جاتے تھے۔ اور صرف پرندے ہی کیوں، بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دیتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری کائنات اللہ کی یاد میں ان کے ساتھ جھوم رہی ہو۔ پھر ایک اور حیرت انگیز معجزہ، وہ تھا لوہے کا۔ سخت سے سخت لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور وہ بغیر کسی آگ یا اوزار کے اس لوہے کو موڑ کر بہترین زرہیں تیار کر لیتے تھے۔ لیکن یہ سب تو تھے ظاہری معجزات۔ سوال یہ ہے کہ ان کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو، سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ جی ہاں، وہ تھی ان کی انصاف پسندی اور ان کی عاجزی۔ سوچئے، اتنے بڑے اور طاقتور بادشاہ، لیکن دل اللہ کے خوف اور محبت سے بھرا ہوا۔ اچھا، اس کی ایک مثال ایک واقعے سے ملتی ہے۔ ایک دن دو بھائی اپنا ایک کیس لے کر ان کے دربار میں آئے۔ ایک نے فریاد کی، اے بادشاہ، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک، مگر یہ زبردستی میری وہ ایک بکری بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ اب حضرت داؤد نے جیسے ہی اس مظلوم کی بات سنی، انہوں نے فوراً انصاف کے مطابق اپنا فیصلہ سنا دیا۔ لیکن فیصلہ سناتے ہی انہیں ایک دم احساس ہوا، انہیں لگا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ انہوں نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر، پوری تحقیق کیے بغیر فیصلہ دینے میں جلدی کر دی۔ اور جیسے ہی انہیں اپنی اس بھول کا احساس ہوا، وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ وہ مسلسل روتے رہے، معافی مانگتے رہے، اور یہی تو ایک سچے نبی اور ایک عظیم بادشاہ کی نشانی ہے کہ طاقت کے بالکل عروج پر ہو کر بھی اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور ایک عام بندے کی طرح اللہ کے سامنے جھک جانا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی پوری زندگی اگر دیکھا جائے تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ان کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی کہ سچا ایمان ہو تو کمزوری بھی طاقت بن جاتی ہے، تنہائی بھی کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ شکر گزاری کریں تو اللہ ایسی عزت دیتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور سب سے اہم بات، یہ دنیا کی طاقت،
دولت، حکومت، یہ سب کچھ عارضی ہے. اصل کامیابی تو صرف اللہ کو راضی کرنے میں ہے. تو ان کی پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے نا، وہ شاید اس ایک بات میں ہے کہ جب طاقت ملے تو عاجزی مت چھوڑو، اور جب کامیابی ملے تو اپنے رب کو کبھی نہ بھولو.